حضور کے سیرہ پاک کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوا، کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر اتنی مشکلات آئیں جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں آئیں۔ لیکن یہ آپ کی رحمت للعالمین بھی ہے کہ ان مشکلات کا نتیجہ آپ کی قوم کے لیے بد دعا کی صورت میں نہیں نکلا، بلکہ ان مشکلات کا نتیجہ بھی آپ کی قوم کی آنے والی نسلوں کی ایمان کی صورت میں نکلا۔ اس کو عام طور پہ ہم حضور کی رحمتی کی ذیل میں بیان کرتے ہیں، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا یہ حضور کی ختم نبوت بھی ہے۔ وہی مانا کہ اب اس نبی کے آنے کی ضرورت تھی جو انسان ہدایت یافتہ انسانیت کی کنٹینیوٹی کو انشور کرے، بجائے اس کے کہ لوگ آپ کی اطاعت نہ کرنے پہ من حیث الکل ملیا میٹ ہو جائیں، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ یہ آپ کی ختم نبوت ہی کی دلیل ہے کہ آپ کی جد و جہد کامیابی کے وہ معیارات اسٹیبلش کرے کہ اب ناکامی کے خدشات امکانات کم ہوتے چلے جائیں، اور جو وحی الہی کا منشا ہے اس منشا کے ٹرانسلیٹ انٹو ریئلٹی ہونے کے امکانات بڑھتے چلے جائیں، اور وہ ہمیں سیرت بتاتی ہے۔ تو جب ہم اس پرسپیکٹو سے سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پرسپیکٹو سے ختم نبوت کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو جھوٹے مدعیان نبوت کا تو یہیں پہ جو ہے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ نہ جذباتی سطح پہ، نہ اخلاقی سطح پہ، نہ نتائج دینے کی سطح پہ، نہ انفرادی سطح پہ، نہ قومی سطح پہ کوئی متبادل معاذ پیش کر سکتے ہیں ختم نبوت کی اس ڈائمنشن کا۔ تو ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت انسانی شعور کو ہر طرح کی ڈیفیشنسی سے آزاد کرنے کا نام ہے۔ ختم نبوت انسانی شعور کو وہ بلند تر معیارات دینے کا نام ہے کہ پھر وہ حضور کی ذات کے علاوہ ہر طرف کسی معیار کو تلاش کرنے کی ضرورت سے مستغنی ہو جائے۔ تو یہ جو اسٹینڈرڈ ہے یہ صرف اور صرف حضور کی اسوہ میں آ کے اسٹیبلش ہوتا ہے۔